بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر بالخصوص قادیانیت کی صورت میں جو ایک فتنہ برپا ہوا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف امت نے جس طرح ایک اجتماعی ریزسٹنس اور مزاحمت کی، یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ ایسا موضوع ہے کہ اس کے کئی پہلو اور کئی جہتیں ان پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس پہلو سے کہ ختم نبوت کے جو قرآن و سنت کے اندر دلائل ہیں کہ تقریباً علماء نے ان آیات اور احادیث کی تعداد کوئی سینکڑوں میں بیان کی ہے جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک موضوع تو یہ ہے، اور ایک موضوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے خود حضور کے دور سے لے کر آج تک امت نے اس کا مطلب سمجھا کیا ہے، یعنی ایک پورا تاریخی ارتقاء۔ اور تیسرا پہلو اس موضوع کا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو قادیانی گروہ ہے مسلسل حرکت کے اندر ہے۔ خاص طور پر 1984 کا جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے ضیاء الحق نے جو نافذ کیا، اس کے بعد یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو عالمی سطح پر مختلف حکومتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو امداد دی جاتی ہے، تو اس میں جو شرائط عائد کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو قادیانی گروہ جن بنیادوں پر مسلسل بدنام کر رہا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا پر جو سوالات گردش کرتے ہیں، عام پڑھے لکھے لوگ زیادہ سنجیدہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ان سوالات سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پاکستان کی حکومت اور ریاست سے یا مسلمانوں سے شاید زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ مثلا ایک سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور دیگر شعار کو جب وہ مانتے ہیں تو آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اسلام سے خارج کیوں سمجھتے ہیں؟ یعنی آج کی جو گفتگو ہے آپ اندازہ کریں گے کہ میں تھوڑا اپنی روٹین سے ہٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ مسلسل
مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، ریاست پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ سوال کہ یار جب یہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اصولاً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا، کسی بڑے سے بڑے مذہبی رہنما کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی جنت اور جہنم کا وہ فیصلہ کرے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ تو مسلمان اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کے اس دعوے کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہی دلیل دی جا رہی ہے ایک، اس پر بھی میں بات کروں گا کہ قادیانیوں کے معاملے میں ایسا کیوں۔ دوسرا سوال زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ چلو جی آپ نے ان کو کافر مان ہی لیا تو باقی مذہب بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ مسلمانوں نے کبھی کسی مذہب کا، اور خاص طور پر اہل پاکستان نے کبھی عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، سکھوں کا اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کا اس طرح تعاقب نہیں کیا جس طرح وہ قادیانیوں کا تعاقب کرتے ہیں ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو پوری پیچھے تحریک لبیک نے جو دھرنے دیے تھے وہ سارے دھرنے کس وجہ سے تھے؟ ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ۔ تو یہ مسلسل تعاقب کرنا بھی 7 سپٹمبر 1974 کو جب قادیانیوں کو ہماری نیشنل اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو اس حوالے سے بھی ہر سال سیمینارز، کانفرنسز اور جمعے کے اجتماعات میں بھی یہ اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ باقی کا اتنا تعاقب نہیں کرتے جتنا ان کا کرتے۔ یہ دو سوال بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں اور ہمارے اپنے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات تو ہمیں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنا رب مان لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لے، بیت اللہ کو مان لے، شعار اسلام کو مان لے، سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ مانے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک موقع پر میں نے یہ تعریف کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی فرقہ ہے، یہ بریلوی فرقہ ہے، یہ شیعہ فرقہ ہے، یہ اہل حدیث فرقہ ہے۔ میں اپنی اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، فرقہ فروعی اختلافات سے نہیں بنتا کہ نماز میں ہاتھ کھڑے کر لیے تو یہ الگ فرقہ ہو گیا، یا آمین اونچا کہہ لیے، بھی اس سے فرقے نہیں بنتے۔ یہ اللہ کے رسول نے رفع یدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، لہذا جو کرتے ہیں وہ بھی حضور کی سنت پر ہیں اور جو نہیں کرتے وہ بھی حضور کی سنت پر ہیں۔ آمین اونچی آہستہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر طریقوں سے نماز پڑھنا کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ زیر ناف باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو حدیث و سنت سے ثابت ہیں۔ لہذا فروعی اختلافات سے فرقہ نہیں بنتا، فرقہ بنتا ہے جب بنیادی عقیدے کے اندر اختلاف آئے۔ لہذا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ایون کہ شیعہ بھی میں تو کہتا ہوں، سارے گروہ نہ سی لیکن جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں تو یہ سارے ایک ہی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ قادیانی کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ بنیادی عقیدے کے اندر انحراف ہے۔ تو فرقہ بنیادی عقیدے میں انحراف سے بنتا ہے، فروعی اختلافات سے فرقے نہیں بنتے۔ یہ خود ہم نے اپنی مہربانی سے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نفرت کا کاروبار چلتا رہے اور
کچھ لوگوں کا کاروبار بھی چلتا رہے. یہ اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سرے سے اس انداز میں ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. خیر میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم مانتے ہو اتنا مان لینے سے صرف مسلمان نہیں ہے، جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر نہ مانے. اور دو میں اس پر واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے گی. حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، عربی کے اندر کتاب ہے. یہ واقعہ انہوں نے وہاں پر نقل کیا ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا. مسیلمہ تو اس کے لوگوں نے حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا اور لے گئے اس کے پاس. جب اس کے دربار میں پیش کیا اور اس نے سوال کیا، کیا حبیب بن زید کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں. تو مسیلمہ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا مجھے بھی نبی اور رسول مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے ہمیں عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. عربی کے اندر وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. جو فصاحت و بلاغت عربی زبان کی ہے کہ حضرت حبیب بن زید سے جب مسیلمہ نے کہا کہ مجھے بھی نبی مانتے ہو تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ان فی اذنی سمما عن سماع ما تقول، کہ جو بات تم کہہ رہے ہو میرے کان اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ میرے کانوں کے لیے بالکل اجنبی بات ہے. میرے کان اس کو سننے سے انکاری ہیں. غور و فکر تو بڑی دور کی بات ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دلیل طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضور کی ختم نبوت میں شک ہے، اور اگر شک پیدا ہو گیا تو ایمان چلا گیا. لہذا صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے کان اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو. اس نے کہا کہ اچھا. اس نے کہا کہ اس کا ایک بازو کاٹ دو. بازو کاٹ دیا گیا. تب بھی جواب وہی تھا. دوسرا بازو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن صحابی رسول کا عقیدہ ان کے اس قول کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے تھے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت پر شہید ہونے والے یہ پہلے صحابی ہیں، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ. تو پتہ چلا کہ صرف حضور کو نبی مان، وہ مسیلمہ بھی مانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی نبی مانتا تھا. تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ نبی آخر و زمان بھی ماننا ہوگا. اور جو مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، جو دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے بات بالکل کلیئر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جو جواب دیا اور جو سفیروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اس سے ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کیا. کیوں مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بالکل کلیئر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب دیا اور جو سفیروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اس سے ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کیا. کیوں مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ مسلمہ نے جب
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا من مسلمہ رسول اللہ کہ یہ خط مسلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، الی محمد رسول اللہ، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ انی اشرکت معک فی الامر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ مجھے نبوت کے معاملے میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ یہ کذاب اس کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابی خط لکھا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لکھا تھا کہ یہ خط جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے، اس وجہ سے اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب انتہا کا جھوٹا، مبالغہ کا صیغہ ہے، انتہا کا جھوٹا۔ اب جب یہ خط پہنچا، اس خط کے اندر مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مطالبے رکھے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کو رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ میری دو میں سے کوئی ایک شرط مان لیں تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اپنے بعد مجھے نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد میں ہوں گا، یا اگر یہ منظور نہیں تو شہروں کی جو نبوت ہے وہ آپ لے لیں، پکی اینٹیں آپ کے لیے اور کچی اینٹیں میرے لیے، دیہات کی نبوت اور رسالت آپ میری مان لیں کہ دیہاتوں میں نبی مجھے تسلیم کر لیں آپ، شہری علاقوں میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اصل میں ذہن میں یہ ہے نا کہ جو شخص نبی میں، رسول میں اور ایک حکمران میں فرق نہیں نہ کر پاتا، ایک حکمران کی نفسیات کے ساتھ، سردار کی نفسیات کے ساتھ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس کا بڑا سخت جواب دیا اور اس کو کذاب قرار دیا اور اس کی ہر بات کو رد کر دیا۔ لیکن میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو سفیر تھے دو خط لے کر آنے والے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مسند احمد حدیث کی کتاب کے اندر بھی ہے، اور مستدرک امام حاکم کے اندر حدیث کی کتاب اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس میں سے دو چار جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفیروں سے جو خط لے کر آئے تھے فرمایا کہ اتشہدان ان مسلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ اس سے پہلے حضور یہ پوچھ چکے تھے کہ اتشہدان انی رسول اللہ ہے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نشہد انک رسول اللہ، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمہ کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، اتشہدان ان مسلمہ رسول اللہ، کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نعم نشہدان مسلمہ رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، لولا ان الرسل لا تقتل، اگر قانون یہ نہ ہوتا، بین الاقوامی سطح پر قانون یہ نہ ہوتا، قوموں کے درمیان یہ رواج یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہیں کیے جاتے، ان الرسل لا تقتل لا ضربت اعناقکم، اعناقکما، تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیتا۔ حضور نے ان کو قتل نہیں کیا، وجہ کیا بیان فرمائی کہ چونکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا اس لیے تم چلے جاؤ، تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ یہاں سے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمہ کے وہ دونوں سفیر جو ہیں وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ مان رہے ہیں رسول، کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن حضور کی نبوت اور رسالت کے ساتھ کسی اور کو بھی نبی اور رسول مان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ عقیدہ سمجھ آیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول نہ مانا جائے، حضور کو نبی آخر الزمان تسلیم کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے گا تو وہ مسیلمہ کذاب کے رستے پر ہوگا، وہ مسیلمہ کذاب کے گروہ میں شامل ہوگا، وہ مسلمانوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اور میں یہاں ایک اور چیز بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ مذاہب کی تاریخ پڑھیں تو یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ نبی بدلنے سے قوم اور امت تبدیل ہو جاتی ہے، نیا مذہب شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ عالمی سطح پر جو ہمارے خلاف پریپوگنڈا ہو رہا ہے نا، اس میں یہ سوال، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو باوجود اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ عیسائی تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت، عذاب، جہنم اور جنت، ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کو، مسیحیوں کو یہودی اپنے میں شمار نہیں کرتے، حالانکہ ان والی ساری باتیں وہ مانتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانا ہے اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل کو الگ، جب شریعت بدل گئی اور نبی تبدیل ہو گئے تو اب یہ یہودیوں میں شمار نہیں ہو سکتے بلکہ یہ الگ امت شمار ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ عالمی سطح پر یہودی عیسائیوں کو کبھی اپنے میں شمار نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں اور زبور کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہودی ان کو اپنے میں سے کیوں شمار نہیں کرتے؟ اس لیے شمار نہیں کرتے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اور کتاب کو مانتے ہیں اور وہ انجیل ہے۔ اور اسی سے آگے، اسی اصول کو آگے آپ کاپی کر لیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں۔ تو کیا کبھی دنیا میں مسلمانوں کو عیسائیوں نے کبھی اجازت دی ہے کہ مسلمان ہم ہی میں سے ایک گروہ ہے یا ہمارے ساتھ یہ بھی ایک امت، ایک ہی امت ہم شمار ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک الگ امت ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر کو نبی اور رسول ماننا ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ایک الگ امت شمار ہوتے ہیں، قرآن کو الگ کتاب ماننے کی وجہ سے الگ امت شمار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی قانون اور اصول جو پوری دنیا میں مذاہب کے حوالے سے تسلیم شدہ ہے، یہی اصول جو ہے قادیانیوں کے حوالے سے بھی ہے۔
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کی نبوت کے قائل ہیں، اور وہ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر وحی آتی تھی۔ تذکرہ کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، تذکرہ، جس میں ان کے الہام اور وحی وہ ساری چیزیں درج ہیں۔ جبریل امین کی طرز پر اس پر وحی بھی آتی تھی، اور ایک فرشتہ بھی تھا جس کا ویسے مرزا صاحب نے نام جو ہے وہ ٹیچی ٹیچی ذکر کیا ہے، ٹیچی ٹیچی، عجیب و غریبی نام ہے۔ تو جب نبی الگ ہے، وحی اور الہام الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کسی اور کو نبی مان رہے ہیں، تو پھر آپ بھی مسلمانوں میں شمار ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ قادیانی، ہم ان کو الگ امت اور الگ گروہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حقوق کسی بھی اقلیت کے ہیں، پاکستان کے اندر جو حق کسی بھی اقلیت کو حاصل ہے، وہ سارے کے سارے حقوق قادیانیوں کو بھی حاصل ہیں اور ملنے چاہیے۔ کب؟ جب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے ایک الگ امت اور الگ گروہ شمار کریں، اور دنیا بھر میں یہ قانون ہے کہ مسلمان، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، قادیانیوں کے حقوق کی پامالی کہاں ہو رہی ہے؟ کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی ملت اپنے جو شعار رکھتی ہے، جو شعار بولنے سے اس گروہ کی، اس امت کی پہچان ہو، تو کوئی دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب میں نام اگر لوں کہ مسجد، مندر، چرچ، کنیسہ، گردوارہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کن کن مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی مقامات ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے بتا دیں گے کہ جی مسجد وہ عبادت گاہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، یہ ٹرمینالوجی مسلمانوں کے ہاں ہے مسجد۔ گردوارہ سکھوں کا ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ مندر ہندوؤں کا ہوتا ہے، چرچ عیسائیوں کا ہوتا ہے، الی ھذا القیاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مختلف مذاہب کی اصطلاحات ہیں، ناموں سے لے کر کتابوں تک، کتابوں سے لے کر اعمال اور افعال تک، ہر قوم اور ہر گروہ کے الگ شعار ہیں۔ مسلمانوں کی پکار اذان کہلاتی ہے، دوسرے کے ہاں کسی دوسرے انداز میں یہ بات ہوگی، تیسرے کے ہاں کسی تیسرے انداز میں۔ مسلمانوں کا، پاکستان کے لوگوں کا صرف ایک ہی یہ تحفظات صرف یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، کیونکہ وہ حضور کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں اور وحی کے قائل ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب وہ مسلمان نہیں ہیں، اقلیت ہیں، تو اقلیتوں کے تمام وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے، اور ان کا حق ہے جو پاکستان کے اندر کسی بھی اقلیت کے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بات کو بڑا واضح کر دیا تھا، اور یہ تحریک پاکستان میں 7 سپٹمبر 1974 کو ایک لحاظ سے کہہ لیجئے کہ مکمل ہوئی اور بات تسلیم کر لی گئی۔ آغاز تو اس کا کب کا ہو چکا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں، علامہ اقبال کے دور میں۔ علامہ اقبال نے قادیانیوں کے حوالے سے مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل۔ انہوں نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں، اب مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والے لوگ، یہ اب جو ہے نا، یہ مرتدین کی تعریف میں نہیں ہے۔ وہ ان کے باؤ اجداد تھے، وہ گزر گئے اس دنیا سے۔ اب ان کی آگے جو اولاد ہے وہ کافر ہے، یعنی نان مسلم، اور نان مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کہ جو بھی قادیانی ہے اس کو پورا حق ہے زندہ رہنے کا، عزت و آبرو کا،
پاکستان کے اندر اس کو پورا تحفظ حاصل ہے، کوئی ان کا تعاقب نہیں کرے گا، کوئی ان سے زبردستی ان کا دین چھڑوائے گا نہیں۔ مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ قادیانی اگر اپنے آپ کو ایک الگ گروہ اور امت شمار کرتے ہیں اور مسلمان ان سے زبردستی اسلام منوائیں، نہیں، یہ حق مسلمانوں کو نہیں ہے، ان کو سارے وہ حقوق حاصل ہیں۔ تو ان کی جو اولاد ہے وہ مرتدین کے حکم میں نہیں ہے، نان مسلم کے حکم میں ہے۔ اور اس میں بھی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مرتد بھی کوئی ہو تو اس کو قتل کرنے کا اختیار، اس پر سزا نافذ کرنے کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اس سے بھی بڑے فتنے پھیلتے ہیں۔ یہ اختیار ریاست کا ہے، ریاست انویسٹیگیشن کرے گی، قانون کا نفاذ کرے گی، جو بھی سزا دے گی ریاست کرے گی۔ اگر عام لوگ اپنے ہاتھ میں یہ لے لیں گے قانون کو تو اس سے ملک کے اندر انارکی پھیلے گی۔ لہٰذا اس بات کو صرف بات اتنی ہے کہ جو برانڈ، جو ٹریڈ مارک مسلمانوں کا ہے تو وہ مسلمان استعمال کریں، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ ہر مذہب کی اپنی اصطلاحات ہیں، ہر مذہب کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، مسلمانوں کی اپنی ہے۔ معاملہ کہاں پر گڑبڑ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے نام پر، جبکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کے شعار، مسلمانوں کی اصطلاحات کو استعمال کر کے امت کے اندر انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، بہت سارے آپ میں سے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قانون ہے دنیا کے اندر کہ اگر ایک کوئی فیکٹری، اگر کوئی فرم اپنا نام رجسٹرڈ کروا لے، اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کروا لے تو اب دوسرے کو حق نہیں رہتا۔ اگر کوئی اس فیکٹری سے یا اس فرم سے کوئی الگ ہو جائے نا، اس کو بھی حق نہیں رہتا کہ وہ ٹریڈ مارک اور وہ ٹائٹل استعمال کرے، اس کو الگ اپنا ٹائٹل استعمال کرنا پڑے گا، اپنا ٹریڈ مارک الگ رجسٹرڈ کروانا پڑے گا۔ یہی مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ قادیانی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو بلیک میل کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ بھئی مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اصطلاحات ہیں، مسلمانوں کے جو ٹرمینالوجی ہے مذہبی حوالے سے، چاہے وہ ناموں کے ساتھ، مسجد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، کسی اور عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اپنی عبادت گاہ کو مندر نہیں کہتے، چرچ نہیں کہتے، یہ دوسروں کا حق ہے۔ بالکل اسی انداز میں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا عالمی سطح پر ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی اقلیتوں کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان اقلیتوں کی جنت ہے، یہاں کوئی عالم دین، کوئی شخص، کوئی ہمارا پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی کسی غیر مسلم کے بارے میں یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ یہ ملیچ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ قابل نفرت ہے۔ اگر اقلیتوں کا حال دیکھنا تو ہندوستان کے اندر جا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تو اقلیتوں کی جنت ہے یہ ملک۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ساری گفتگو کا حاصل بھی یہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں، آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ختم نبوت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کئی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں آپس میں، لیکن اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اختلاف ہو بھی کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس دور تک ہر دور میں امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، سب کا اجماع ہے۔ باقی معاملات میں اختلاف ہوں گے،
اب اگر کوئی اس اجماع کو نہ مانے تو بھائی وہ الگ گروہ اور الگ فرقہ ہی شمار ہونا چاہیے. یہ فرقہ ہے جو فرقے ہم نے بنائے ہوئے وہ نہیں فرقے. یہ فرقہ ہے جو بنیادی عقیدے میں انحراف کرے. تو لہٰذا ایک تو جو اس وقت سوشل میڈیا پر اور عالمی سطح پر قادیانیوں کی ہمدردی کے اندر ہمیں بھی ہمدردی ہے ان کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. ہمدردی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ امت اور گروہ شمار کریں، اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. جس طرح عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو پاکستان کے اندر حقوق حاصل ہیں، ہماری ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو بھی سارے وہ حقوق ملنے چاہیے اور ملتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو شمار تو کرو اقلیتوں کے اندر. مسلمانوں کا حق پامال ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے کانسیپٹ کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے اور اس پریپوگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی جو ہے پاکستان کے اندر کسی گروہ کے ساتھ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جو کسی بھی اقلیت کو حق ہے وہ ان کو بھی حق ہے. تو ختم نبوت کا مطلب واضح ہونا چاہیے، اور جو پریپوگنڈا ہے، بنیادی سوالات ہیں، ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اگر بات سمجھنا ہو تو اپنے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.